ہوتے تھے حیدرآباد سے کبھی ٹنڈو والا تو کبھی ٹنڈو آدم، اس طرح یوں بھی گھومتے، سکر تو پھر وہ ماں روڑی. باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب بیٹا کیا کرے؟ اسباب دور کرے اگر اس کے بس میں ہو تو، کہ یہ کیوں مطالبہ کر رہی ہے الگ رہنے کا. اب یہ تو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے روز کا، مطلب یہ ٹنٹا فساد جاری رہتا ہوگا تو وہ تنگ آ گئی ہوگی، یا تو خود یہ بیچاری جھگڑے کرتی ہوگی. اب اللہ بہتر جانے، عام طور پہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے، تو ایسی صلح صفائی ہو جائے نا تو مطلب یعنی کہ ترکیب بن سکتی ہے. ورنہ یہ کہ اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ دیں گے الگ رہ جاؤ تو پھر مدنی چینل کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے لوگ کہ ماں بیٹوں کو جدا کرنے کا مشورہ دیتا ہے. اب جو آپ کا کیا مسئلہ ہے، اب اس سوال سے تو نہیں سمجھ آتی نا کہ آخر ایسے کیسے، کیا اس کے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مطالبہ کر رہی ہے. تو اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کو بیچ میں ڈال کر فیصلہ کرنا ہی مناسب ہوتا ہے. اللہ پاک آسانی کرے اور اللہ کرے کہ گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں اور گھر امن کا گہوارہ بنے. شریعت کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں. سنتوں کی شریعت کی پابندی ہو، علم دین کی کمی، یہ بھی ان مسائل کا سبب ہوتا ہے. علم نہیں ہوتا تو جہالت، پھر وہمات، طرح طرح کی وہمات، تہمت، تو طرح طرح کے اس میں عوامل کار فرما ہوتے ہیں. اللہ پاک کرم کرے مسلمانوں کے حال پر اور کسی کا گھر نہ بگڑے، سب کے گھر آباد رہیں. اس میں سب سے زیادہ جو بیچارہ پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، لڑکا ہی ہے جو ماں اور بیوی دونوں کے پیچھے پھنس جاتا ہے. جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی سب مل جل کر ایسی ترکیب بنے، اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس پر رحم کر لے نا، ماں بیٹے پہ ایسا کرم کر دے یار بیٹا کدھر سے الگ کی ترکیب بنائے گا، چل یار میں ہی، یا بیوی بولے کہ اب آپ کہاں سے کرو گے، پوزیشن بھی نہیں ہوتی، اسباب بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ہتھیار ڈال دینا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کیا بڑا اس پہ بیچارے کا بس مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو کس طرف جائے، پھر اگر الگ بھی ہو جائے بالفرض جیسے کہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ خرچہ کہاں سے پورا کرے گا. اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے، بیوی کو بھی چاہیے کہ یار ایسے کوئی صورت بنائے کہ لڑکا آزمائش میں نہ آئے، ورنہ بہت آزمائش میں آ جاتا ہے. ایک ہنڈیا میں برکت ہوتی ہے، ماشاء ساتھ میں جو پکتا ہے نا تو اس میں خرچہ بھی کم آتا ہے. پھر یہ کہ یہ اکیلی ہوگی نا، جوش میں اگر اکیلی ہو جائے گی، اب پھر شوہر تو جائے گا کام دھندے پر، کبھی باہر بھی نکلے گا، وہ پوری رات بھی غائب رہے گا، کبھی دن کو غائب رہے گا، پھر اکیلی بولے گی میں ڈرتی ہوں. اب یہ دونوں کی ٹھنی جنگ عظیم چھڑ جائے گی. تو اکیلی رہنے کے بجائے گھر میں سب کے ساتھ اگر صلح صفا کے ساتھ رہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر جنت ہے محاورتن، یعنی پرواہ ہی نہیں ہے. جیسے میں اپنی بات کروں نا، ہم کبھی بھی الگ نہیں ہوئے، نہ لڑائیاں ہوتی تھی ہمارے گھر میں، تو یہ مطلب میں آزاد تھا. میں کتنے دنوں کے لیے میں نے دعوت اسلامی کی خدمت مجھے کرنے کی سعادت ملی اسی وجہ سے کہ میرے گھر میں سکون تھا. مجھے گھر میں نو پرابلم، کبھی کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو اور وہ کیا کر رہے ہو، گھر پہ کیوں نہیں آتے اور اتنے دن کہاں تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو آپ کے گھر کی باتیں پتہ چلتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے یہ کوئی روئے زمین کا انوکھا ہی گھر تھا. یہ اللہ کی رحمت ہے، بس جس سے کام لینا چاہے اللہ پاک، تو اس نے یہ سعادت بخشی کہ میرا گھر سے میں ٹینشن فری، بالکل نو ٹینشن. تو میں مطلب 15 دن کے لیے نکل لیا، 25 دن کے نکل. قافلے ہمارے سفر کرتے تھے ان دنوں، طریقہ یہی تھا نا کہ میں خود ہی قافلہ لے کر، ہم سندھ سے چلتے تھے، کراچی سے نکل کر پہلے سندھ میں انٹر ہوتے تھے، حیدرآباد سے کبھی ٹنڈو والا تو کبھی ٹنڈو آدم، اس طرح یوں بھی گھومتے، سکر تو پھر وہ روڑی، یعنی ہر جگہ اجتماع نہیں ہوتے تھے لیکن مختلف شہروں میں اجتماع ہوتے تھے. تو کرتے کرتے پھر وہ دہرکی کی طرف، جیسے دہرکی میں کبھی اجتماع ہوا مجھے یاد نہیں ہے، میری یعنی کہ حاضری ہوئی ہو، اور اسٹیشن میں لکھا ہوتا تھا دہرکی. تو آگے چل کر پھر ہم پنجاب میں انٹر ہو جاتے تھے. سب سے پہلے یہ رحیم یار خان ضلع شروع ہوتا ہے، جو مجھے یاد پڑتا ہے.
تو اس میں ہم انٹر ہوتے تو وہاں وہ اجتماع ہوتے یا ہوتا تو پھر آگے بڑھتے بڑھتے کے پی کے میں داخل ہو جاتے تھے. اور یہ بلوچستان کی پٹی الگ تھی تو کبھی بلوچستان میں تو پھر وہ الگ سے ہوتا تھا. یہ اپنے لسبیلا ہب سوئی بھی گئے میرا خیال ہے سوئی. اور جہاں سخت گرمی پڑتی ہے وہ کون سا سبی گئے. سوئی کا یاد نہیں ہے. سبی میں اجتماع ہوا ہے. گرمی ہاں وہاں اجتماع ہوا ہے. تو سبی کوئٹے کئی بار اجتماع ہوا ہے. ڈیرہ اللہ یار ڈیرہ اللہ یار یہ میں گیا ہوں یا نہیں مجھے یاد نہیں جیکب ہے. آباد سے راستہ شاید میں نہیں گیا ہوں. نہیں. جھٹ پٹ کا نیا نام ہے. اس کا نام جھٹ پٹ تھا. جھٹ پٹ. آیا اچھا تو خیر وہ الحمدللہ مطلب یہ کہ گھر کا سکون ہو نا. تو اب یہ کہ میں اگر اکیلا ہوتا نا تو وہ بھی بولتی کہ اکیلے مجھے ڈر لگتا ہے. تو